السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہاں پوری امید ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ اچھا، ہم نے کل سیکھا تھا، اس سے پہلے جو بک مکمل کی ہے وہ کی ہے پریونشن کی۔ پریونشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ ہم نے اس میں دیکھا کہ بتایا گیا کہ اس میں جو دنیا ہے اس کو 3 خانوں میں تقسیم کیا گیا۔ جیسے بتایا گیا کہ 5% لوگ ایسے ہیں جو صحت مند ہیں، اور 15% لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، اور 80% لوگ ایسے ہیں جو نیم بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ جو نیم بیمار ہیں 80%، ان کو ہمیں آگاہی دینی ہے بیماری کے بارے میں، اور ان کو لے کے جانا ہے 5% میں، یعنی صحت مند میں۔ تو اس کے لیے اس نے بتایا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کون کون سے مین فیکٹر ہیں جو صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس میں آلودگی بتائی، اسٹریس بتایا، جینیٹکس بتائی، اور ہمارا خوراک بتائی، اس سے کیا اثر انداز ہو رہے ہیں ہماری باڈی پہ۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کون کون سی بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں زیادہ وبات ہوئی ہیں، ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، ان کو روکنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہ کس حد تک بڑھ رہی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ایک کانسیپٹ دیا ہمیں کہ آپ اس کانسیپٹ پہ عمل کریں، جیسے کلینزنگ کریں، اپنی باڈی کی صفائی کریں، اس کے بعد اپنی ریپلینشنگ کریں، اس کے بعد اپنی باڈی کی اسٹرینتھنگ کریں، تو آپ باڈی کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ یہ 1 سال کا پروسیس ہے، اگر آپ اس کو ساری عمر کرتے رہتے ہیں ہر سال، تو آپ 60 سال کے ہوں، 70 سال کے ہوں، 80 سال کے ہوں، 100 سال کے ہوں، آپ تندرست رہ سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہے بیسک، اس کا مقصد تھا لوگوں کو بیماری کے بارے میں آگاہی دے کے اس طرف لے کے آنا جس طرف سے انسان بیماریوں سے بچ سکتا ہے، نہ کہ بیماری آنے کا انتظار کرے اور ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ تو اس کا مقصد تھا انسان کس طرح سے کون سی چیزیں سیکھے تو بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ جو کانسیپٹ تھا جس کو ہم نے وہ دیکھا، کلینزنگ، ریپلینشنگ اور اسٹرینتھنگ، وہ ہے ٹائمز کا ہیلتھ کانسیپٹ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ایک الگ سے بک ہے، اس بک میں بتایا گیا ہے کہ اس کانسیپٹ کو ہم تھوڑا کھولتے ہیں، ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے کلینزنگ یعنی صفائی کرنا، ریگولیٹنگ یعنی ریپلینشنگ، اپنی باڈی کو توانائی بحال رکھنا، اس کے بعد پریونٹنگ یعنی طاقت دے کے اپنی باڈی کو بیماریوں سے بچائے رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ ہم اپنی باڈی کو بیماریوں سے بچا سکیں، لیکن ایک راستہ ہمیں مل چکا ہے، جو کہ روایتی چینی ادویات میں سے 5000 سال پرانا جو ایک نظریہ ہے صحت کا، جس کے مطابق اگر ہم عمل کریں تو ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ ایک چیز ہمیں بتا رہا ہے، اس کو وہ الگ الگ طریقے سے کھول کے ہمیں بتائے گا۔ سب سے پہلا اس کا پیج ہم نے پڑھا، اس پہ اس نے بتایا کہ اپنی باڈی کو آپ یہ کام کریں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرے پیج پہ کانٹینٹس، اس میں کون کون سی چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ تھیوریٹیکل بیسس، نظریاتی بنیاد ہم سیکھیں گے، اس کے بعد کانسیپٹس، تصور کی تشریح، اس کے بعد پروڈکٹ انٹرپریٹیشن، پروڈکٹ کی تفصیل دیکھیں گے۔ پروڈکٹ کی تفصیل کو دیکھنا ضروری ہے، اگر نہیں دیکھیں گے تو ہم اس نظریے کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون کون سی پروڈکٹ ہمیں کس کس جگہ پہ ضروری ہے۔ آگے وہ کہتا ہے تیسرے پیج پہ ہیلتھ کانسیپٹ، صحت کا تصور۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے کلینزنگ، یعنی فاسد مادوں کا اپنی باڈی سے اخراج کرنا، گندے مادوں کا آپ کی باڈی سے نکالنا۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ صفائی کیوں ضروری ہے؟ آپ کی باڈی میں ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، خوراک کے ذریعے، کھادوں کے ذریعے، اس کے بعد کیمیکلز، اس کے بعد رہن سہن، طرز زندگی جو ہے، لائف سٹائل جو ہے ہمارا، اس کے بعد کھانا پینا، جو کچھ بھی ہے، ان ساری چیزوں کے ذریعے ہماری باڈی میں جتنی بھی گندگی جا رہی ہے اور جتنی بھی گندگی پیدا ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری اگر ہماری باڈی سے صاف نہیں ہوگی تو وہی بعد میں سائلنٹ کلر کی صورت میں سامنے آئے گی، جیسے بلڈ پریشر، اس کے بعد ہارٹ اٹیک، اس کے بعد فالج، اس کے بعد لکوہ، نس پھٹ جانا، برین ہیمرج ہو جانا، کوما میں چلا جانا۔ اس طرح سے بہت سے مسائل ہیں جس سے ہماری باڈی کی جو انرجی ہے وہ ایک جگہ پہ رک جاتی ہے، پوری باڈی کا حصہ نہیں بنتی، خوراک پوری طرح سے کنزیوم نہیں ہوتی، جس سے انسان کو موٹاپا بھی آ جاتا ہے، انسان دکھنے میں تندرست لگتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے ہے ہماری باڈی کے اندر سے کلینزنگ نہیں ہو پاتی۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ نیچرل پروسیس ہے، جس کو اسلام نے بھی بتایا اور ہمارے بڑے بزرگ بھی کرتے تھے، کہ وہ ہر مہینے یا 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جلاب لیتے تھے، جس سے ان کی باڈی کی اندرونی گندگی جو ہے صاف ہو جاتی تھی۔ اور خوراکوں میں چونکہ اتنے کیمیکلز نہیں تھے، ان کی کھادیں نہیں تھی اتنی،
یہ آئل کی وغیرہ نہیں تھے، اتنا فاسٹ فوڈ نہیں تھا، بوتلیں نہیں تھیں، اتنا کیمیکل اندر جاتا نہیں تھا، تو بیماریاں کم بنتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی باڈی کی وہ صفائی کرتے تھے تاکہ ہماری باڈی اندر سے صاف رہے، جو ہم خوراک کھائیں وہ ایزیلی لگ سکے۔ لیکن اس وقت گندگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بوتلیں بھی ہیں، کیمیکلز بھی ہیں، پروسیس فوڈ بھی ہے، پیکنگ والے فوڈ بھی ہیں، بھینس کو انجیکشن لگتا ہے، جانوروں کو مسالہ کھلایا جاتا ہے، فصلوں کو کھادیں ڈلتی ہیں، محفوظ کرنے کے لیے کیمیکلز لگتے ہیں، پھلوں کو کھادیں لگتی ہیں، چاولوں کو اسپرے ہوتی ہے، دالوں کو اسپرے ہوتی ہے، کیمیکلز والے یہ ہمارے مسالے آتے ہیں جو ہم ہنڈیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایوری تھنگ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں میں ملاوٹ ہے۔ تو اتنی ملاوٹ ہونے کے باوجود اگر ہم کلینزنگ نہیں کریں گے تو وہ بیماری انتہائی حد تک جو چیزیں ہیں وہ گندگی جو ہمیں بیماری کی طرف لے کے جانے میں پورا پورا کردار ادا کرے گی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باڈی کی کلینزنگ کریں۔ اگر ہماری باڈی کی کلینزنگ ٹائم پہ ہو جائے تو پھر یہ جو بہت سے مسائل ہیں نا اس وقت، یہ جو شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہارٹ اٹیک، فالج، بے اولادی، بے چینی، ڈپریشن، غصہ، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں صرف کلینزنگ کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسانی باڈی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کے اندر پہلے ہی بوجھ بنا ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی بوجھ باہر سے وہ برداشت نہیں کرتا، اس کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہی کلینزنگ ہو جائے تو پھر وہ باہر کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے کلینزنگ کریں اپنی باڈی کی، اس کے بعد کہتا ہے ریگولیٹنگ کریں، اپنی باڈی کی توانائی کو بحال رکھیں، اس کے بعد کہتا ہے ریپلینشنگ کریں، توانائی پوری رکھیں اپنی باڈی کی، یعنی ہماری کلینزنگ کے لیے ہمارے پاس چٹوسان، اس کے بعد اینٹی لپٹی ہے، گریپ ایکسٹریکٹ ہے اور سیل ریجوینشن کیپسول ہے، اس کے بعد ریگولیٹنگ کے لیے یعنی درست کرنا یعنی ٹھیک کرنا، اس میں وہ آ جاتی ہے چیز ریپلینشنگ جو ہے۔ تو اس کے وہ کہتا ہے کہ اپنی جو خالی جگہ ہو جاتی ہے، سیلز جو ضائع ہو جاتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارے پاس کارڈیسیپ، دوسرا ہے اسپائرلینا، وہ یوز کریں۔ اس کے بعد کہتا ہے طاقت دینا اپنی باڈی کو، ریپلینشننگ کرنا، یعنی اس طاقت دینے کے لیے ہمارے پاس اسٹرینتھنگ دینے کے لیے دو چیزیں ہیں، زنک اور کیلشیم۔ تو وہ اگر دو چیزیں اس کے بعد آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک کنکریٹ کی دیوار بن جاتی ہے جس کو پھلانگ کے بیماری اندر نہیں آ سکے گی، آپ کی باڈی پوری طرح سے بیماری کا مقابلہ کرنے کی سچویشن میں ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی انسانی باڈی میں بیماری دو طرح سے ہی آتی ہے، ایک انسانی باڈی میں ان چیزوں کی زیادتی ہو جاتی ہے جو انسان کو نہیں چاہیے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قوت ہے، قوت مدافع جو بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے، جب گندگی بڑھ جاتی ہے تو وہ ڈپریس ہو جاتی ہے، وہ دب جاتی ہے، وہ کام نہیں کر پاتی، جس وجہ سے بیماریاں حملہ کر پاتی ہیں، بیماریاں حملہ کر جاتی ہیں، اپنا کام کر جاتی ہیں۔ تو ہم گندگی صاف کریں گے تو پھر اس کو کام کرنے میں موقع ملے گا، نہیں تو اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے باڈی میں جو ہمیں چاہیے، جیسے کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، وٹامن، فائبر، پروٹین، منرلز، کاربوہائیڈریٹس، یہ ساری چیزیں انسان کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے، ان کی کمی آ رہی ہے، تو ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے کلینزنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ 4 کلینزر ہیں، اور طاقت پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس دنیا کے بیسٹ فوڈ سپلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے پیج پہ۔ یہ یہاں پہ ذرا اس کا تھوڑا سا وضاحت دی ہے، ٹائمز ہیلتھ کانسیپٹ یہاں پہ بتا رہا ہے، ہوانگ ڈی نیجنگ ڈیوائڈ دا یونیورس انٹو 3 لیولز، ہیون، ارتھ اینڈ پیپل، یعنی ہوانگ ڈی نیجنگ ایک بابا جی تھے، انہوں نے اپنے ہی نام پہ ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا ہوانگ ڈی نیجنگ۔ اس میں انہوں نے 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو انہوں نے 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کہتے ہیں کائنات جو ہے وہ 3 ہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے، جنت، زمین اور آبادی، جنت، زمین اور آبادی، یہ 3 کا کانسیپٹ ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ آگے وہ اور چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس میں وہ 3 کو ہی لے کے چلیں گے، 3 کے ہی کہہ رہے ہیں کہ فگر کو لے کے چلیں گے۔ آگے وہ ذکر کرتے ہیں کلر آر کمپوزڈ آف 3 پرائمری کلرز، کہہ رہے ہیں کہ رنگ 3 بنیادی رنگوں سے ہی مل کر بنتے ہیں، ریڈ، یلو اینڈ بلو، سرخ، پیلا اور نیلا۔
بنیادی طور پہ تین ہی رنگ ہیں، ان کو ہی کمپوز کر کے آگے دنیا کے اور رنگ بنتے ہیں۔ اگر یہ تین کلر نہ ہوں تو باقی کلر بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایز اسمال ایز دا سیل، انسانی باڈی نہیں سوری کہہ رہے ہیں ایز بگ ایز دا ارتھ، زمین جو کہ بہت بڑی ہے، اٹ کنسسٹس آف تھری پارٹس، سرفیس کرسٹ اینڈ کور، لیکن یہ بھی تین ہی چیزوں پر مشتمل ہے، تین ہی حصوں پر مشتمل ہے، سطح، پرت اور بنیاد۔ سرفیس کرسٹ اینڈ کور، اس کی سطح، زمین کی درمیانی سطح اور زمین کی گہرائی، یہ تین ہی حصوں سے مل کر زمین بنتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایز اسمال ایز دا سیلز، خلیہ جو کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، they are composed of cell membrane, cell plasma and cell nucleus۔ خلیہ جو کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی تین ہی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، تین ہی چیزوں پر وہ کنسسٹ ہوتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے خلیے کی جھلی یعنی خلیے کی باہر والی دیوار، اس کے بعد خلیے کا مرکز، اس کے بعد نیوکلیس، یہ اس کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ اگر آپ خلیے کو دیکھیں گے نا انٹرنیٹ پہ جا کے تو اس کو تین چیزیں دکھائی جائیں گی، ایک اس کی باہر والی دیوار ہے، پھر ایک اس کا اندر والا حصہ ہے جس میں ایک وہ مادہ سا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک حصہ ہے جس میں ایک گول ٹکی سی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان ہی تین چیزوں سے بن کے خلیہ بنتا ہے۔ اگر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز ہے وہ بھی تین ہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے وہ بھی تین ہی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ تین تین کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ بڑی ایک خاص چیز کی طرف وہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ہماری، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہم اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایز کمپلیکیٹڈ ایز دا ہیومن باڈی، انسانی باڈی جو کہ بہت ہی پیچیدہ ہے، اٹ از ایوالوڈ فرام اینڈوڈرمس، میسوڈرمس، ایکٹوڈرمس، وہ بھی تین ہی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اینڈوڈرمس، میسوڈرمس اینڈ ایکٹوڈرمس، یہ بھی انسان کا بیرونی حصہ، درمیانی حصہ اور اندرونی حصہ، یہ بھی انسانی جلد کی تہیں ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی ہر آرگن کی، دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، ہر چیز کی اپنی سکن ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تین ہی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، تین ہی تہوں سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں the above mentioned is not just a coincidence, all the things are related with each other and can be divided into three levels۔ اوپر دی گئی معلومات صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ Therefore, the Chinese health concept is also composed of three levels: cleaning, replenishing and strengthening۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اوپر دی گئی معلومات صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں، لہٰذا چینی صحت کا تصور بھی تین حصوں پر مشتمل ہے، مثال کے طور پر صفائی، توانائی کی بحالی اور مضبوط بنانا۔ وہی مطلب جو کانسیپٹ ہے جو ہم نے پریونشن میں پڑھا، ہمیں لاسٹ پیج پہ بتایا گیا کہ اگر آپ اپنی باڈی کی کلینزنگ کرتے ہیں، اس کی ریپلینشنگ کرتے ہیں، اس کی اسٹرینتھنگ کرتے ہیں، یہی پروسیس آپ سال میں دہراتے رہتے ہیں تو آپ تندرست رہ سکتے ہیں، آپ اپنی باڈی کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ یہی ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو تندرست رکھنا اگر چاہتے ہیں تو اوپر والی جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں جس میں بتایا گیا کہ کلر تین ہی چیزوں سے مل کے بنتے ہیں، کائنات تین ہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے، زمین تین ہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے، انسانی سیل جو ہے وہ تین ہی چیزوں سے مل کے بنتا ہے،
انسانی باڈی جو ہے وہ تین ہی چیزوں سے مل کے بنتی ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ صحت کا قانون، اگر صحت آپ نے اپنی باڈی کو صحت مند رکھنا ہے اس کے لیے بھی تین ہی چیزوں کا قانون ہے. اپنی باڈی کی صفائی کر لیں، اپنی باڈی کی ریپلینشنگ کر لیں، اپنی باڈی کو طاقت دے لیں. انتہائی سادہ انداز میں، انتہائی زبردست مثالوں سے انہوں نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی باڈی کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اس کو ہم آج یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. اس کے آگے کوئی 8-10 پیج اور ہیں، تو میرے خیال سے ہم 2 دن میں اس کو مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے دن کے لیے کافی ہے. السلام علیکم.